آج جو ہماری بحث ہے، جس طرح گزشتہ دنوں سے 2 دن سے بحث چل رہی ہے حرام روزوں کے بارے میں. ان حرام روزوں میں سے ایک روزہ جو ہے وہ سفر کی حالت میں واجب روزہ رکھنا حرام ہے، لیکن سفر ایسا ہو جو موجب قصر ہو، یعنی اس میں قصر کے تمام شرائط پائے جاتے ہیں جس میں روزہ اور نماز قصر کیا جاتا ہے. اگر سفر ایسا نہ ہو جو موجب قصر ہو تو اس صورت میں روزہ رکھنا حرام نہیں ہوگا، بلکہ روزہ رکھنا بعض اوقات واجب ہو جائے. جیسے کوئی کثیر سفر ہے تو روزہ کیا ہوگا؟ واجب ہوگا. یا حد مسافت نہیں تو روزہ کیا ہوگا؟ معصیت کا سفر ہے تو روزہ کیا ہوگا؟ اور اسی طرح اگر ابتدا سے قصد ہی نہیں کیا مسافت کا پھر بھی روزہ ہوگا. کہتے ہیں کہ یہ حرام اس وقت ہے جب سفر ایسا جو موجب قصر ہو، یعنی تمام شرائط اس میں پورے. ہاں لیکن کچھ جو روزے واجب روزے اس سے استثناء ہے، یعنی وہ روزے واجب روزے سفر کی حالت میں رکھنا حرام نہیں. کون سا؟ ایک واجب روزہ المنظور بالسفر، جس میں نظر کی ہے آپ نے کہ اگر فلاں کام ہو گیا تو میں سفر کی حالت میں روزہ رکھوں گا، تو وہ سفر کی حالت میں اگر سے واجب روزہ رکھ سکتے. علیہ السلام. اسی طرح ہی اور وہ قربانی کے بدلے میں کتنے روزے رکھنے تھے؟ 10. جو شخص قربانی نہیں کر سکتا 10 ذی الحج کو، تو اس صورت میں اس پر 10 روزے رکھنا واجب ہے. 3 روزے جو واجب ہے وہ سفر میں رکھ سکتا ہے. اسی طرح ہی بدل البدنہ، اور وہ جائز ہے اسی میں سفر کی حالت میں جائز نہیں ہوتی. وہ بدل البدنہ، اور بدنہ کے بدلے میں، بدنہ کیا ہے؟ وہ ہم نے کہا تھا کہ یوم عرفہ کے دن جو ہے وہ آدمی کے لیے ضروری ہے کہ غروب تک 9 ذی الحجہ کی غروب تک عرفات میں رہے. اگر غروب سے پہلے نکل آئے تو اس پر کفارہ واجب ہے. کفارہ اگر نہ دے سکے تو اس صورت میں اس کے بدلے میں 18 روزے رکھنا واجب ہے، اور وہ جو 18 روزے ہیں وہ انسان سفر کی حالت میں رکھتا. اسی طرح ایک قول کی بنا پر جو حاجی احرام کی حالت میں ہو اس کے لیے شکار کرنا حرام. اگر شکار کرتا ہے تو اگر مختلف جانوروں کے لیے شکار کے لیے مختلف کفارے مقرر ہیں، اگر وہ کفارے نہ دے سکے تو اس کے بدلے میں جو روزے رکھے جاتے ہیں وہ روزے بھی سفر کی حالت میں رکھ سکتا ہے. کہتے ہیں کہ مصنف نے کہا کہ واجب روزے رکھنا حرام ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مستحب روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں. کہتے ہیں کہ ہاں یہی بات مصنف نے یہاں پر جو صریح نہیں کہا کہ مستحب روزے رکھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ہم نے قید سے سمجھا کیا؟ یحرم صوم الواجب سفرن، یعنی واجب روزہ رکھنا حرام. اس سے ہم نے یہ مفہوم لیا کہ مستحب روزہ حرام، لیکن اپنی بعض کتب نے تصریح کی ہے کہ مستحب روزہ رکھنا جائز ہے لیکن اگرچہ مکروہ. یہاں پر جو اشارے فرماتے ہیں مستحب روزوں کے لیے کہ ہمارے پاس ایسی 2 روایات موجود ہیں جن کے ذریعے ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ سفر کی حالت میں مستحب روزے رکھنا جائز ہے اور استحباب اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن بعض نے یہ کہا ہے کہ جو نہیں آئی ہے سفر کی حالت میں روزے رکھنے سے وہ مطلق ہے. یعنی کیا؟ یعنی چاہے واجب ہو چاہے مستحب ہو دونوں روزے رکھنا کیا ہو جائیں گے؟ حرام. کہتے ہیں کہ ہاں اگر اس قول کو بھی مان لیں کہ واجب روزے بھی سفر کی حالت میں حرام مستحب بھی حرام، تو شارح کہتے ہیں کہ پھر بھی 1-2 مورد ایسے ہیں جو استثناء ہوں گے اس مورد سے. وہ کون سے؟ اگر کوئی اپنے کام سے کسی وجہ سے مدینے میں جائے تو 3 روزے مستحب رکھ سکتا ہے. 3 یعنی اگرچہ 10 دن کا قیام نہ کرے، 10 دن کا ارادہ نہ کرے ورانے پاک، لیکن مدینے گیا ہے تو اس صورت میں سفر کی حالت میں بھی روزے رکھ سکتا ہے. مستحب کی بات ہے. مستحب وہ بھی رکھ سکتا ہے. کیسے؟ مصنف صاحب قید نہیں لگایا، اس نے قید لگایا واجب نہیں. اگر جب دوسرا درمیان میں نے کو ذکر کیا نا، بعض کہتے ہیں کہ نئی جو آئی ہے مطلق نہیں آئی ہے. نئی کون سی نہیں آئی ہے؟ مطلق نہیں آئی ہے، چاہے جو وہ واجب روزہ ہو چاہے مستحب روزہ. تو شارح کہتے ہیں کہ اگر اس نئی کو مان لیں کہ مستحب روزہ ہر صورت میں رکھنا جائز نہیں ہے، پھر بھی
اگر اس قول کو مان لے کہ مستحب روزہ رکھنا جائز ہے نہیں ہے، پھر بھی یہ روزے استثناء ہو جائیں گے. کون سے؟ جو علیہ السلام اور جو کوئی شخص مدینے گیا ہے کسی کام کی وجہ سے تو وہاں پر روزے مستحب رکھ سکتا ہے اگر سے 10 دن رہنے کا ارادہ نہ کرے. اسی طرح ہی وہ جو ہے وہ خود جو اماکن مشرفہ یا یہ جو عتبات مقدسات میں بھی اپنی حاجت سے کسی وجہ سے اس جگہ پر کربلا نجف وغیرہ آئے تو وہاں پر بھی 3 روزے رکھ سکتا ہے. یعنی 3 روزے میں کہہ رہا ہوں، اس سے مراد مستحب روزے رکھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. وصوم الواجب سفرا علی وجہ موجب للقصر، اسی طرح ہی واجب روزہ سفر کی حالت میں رکھنا، لیکن سفر ایسا ہو جو موجب قصر ہو، ایسا واجب روزہ رکھنا سوا ما مرہ، سوائے ان روزوں کے جو گزر چکے، یعنی وہ واجب روزے رکھنا حرام ہے. کون سے؟ ماں کا وہ سوا ما مرہ، وہ گزر چکے. علیہ السلام رحمۃ اللہ. کون سے؟ من المنظور المقید بھی، وہ نظر کے روزے جو مقید ہیں کس کے ساتھ ہے؟ وصلاۃ الحدی، اور قربانی کے بدلے میں جو 3 روزے رکھے جاتے ہیں. وبدل البدنا، اور بدنا کے بدلے میں یعنی شتر مرغ، اگر کوئی یوم عرفہ کے دن غروب آفتاب سے پہلے وہاں عرفہ سے نکل جائے تو شتر مرغ دینا اس پر واجب کفارے کے طور پر. اگر وہ نہ دے سکتا ہو تو 18 روزے واجب ہیں اس پر، وہ 18 روزے سفر کی حالت میں. وجزاء الصید علی القول، اور جزاء صید یعنی شکار کی وجہ سے جو کوئی چیز اس پر کفارہ واجب ہوئی ہے اس کے بدلے میں بھی روزے رکھ سکتے ہیں، علی القول، ایک قول کی بنیاد پر. وفہم من تقییدی، اور مصنف نے جو اسی صوم کو مقید کیا واجب کے ساتھ کہ یہ سفر کی حالت میں واجب روزہ رکھنا حرام ہے، اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ جواز المندوب، کہ مندوب روزہ رکھنا. وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ فِي غَيْرِهِ، یہی مصنف کا اختیار شدہ قول ہے غیر لمہ میں. ادھر صریحاً نہیں کہا لیکن مفہوماً سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن دوسری کتابوں میں صراحت کے ساتھ کہا کہ جائز ہے علی کراہیت لیکن مکروہ ہے. وبہ روایاتان یمکن اثبات سنت بہما، کہتے ہیں کہ وبہ، اور اس کے بارے میں کیا کہ جواز مندوب مستحب روزہ جائز ہے، اس کے بارے میں ہمارے پاس 2 روایات ہیں. یمکن اثبات سنت بہما، جن 2 روایتوں کے ذریعے ان مستحب روزوں کا استحباب ثابت کرنا ممکن ہے. اس بات ثابت کرنا ممکن ہے، لیکن یہاں پر کیوں کہتے ہیں کہ ممکن اس وجہ سے کہ وہ روایات جو دونوں ہیں وہ دونوں روایات ضعیف ہیں. ضعیف روایات سے واجب اور حرمت پر استدلال نہیں کیا جاتا، لیکن ادلہ تسنن میں تسامح جاری ہوتا ہے. یعنی کیا؟ استحباب یا مکروہ ثابت کرنے کے لیے تھوڑا تسامح کیا جاتا ہے، تھوڑی رعایت کی جاتی ہے. ضعیف روایت سے بھی استحباب یا قرار ثابت ہو سکے. اسی وجہ سے کہا کہ یمکن اس بات سنت وکیل. دوسرا قول کیا ہے؟ یہ حرم الاطلاق نہیں فی غیرہما، اس وجہ سے کہ نہیں مطلق ہے، یعنی یحرم یعنی حرام ہے. کیوں؟ اطلاق نہیں مطلق ہے، چاہے واجب روزہ ہو سفر میں یا غیرما یعنی کہ ان 2 روایتوں کے علاوہ. یہ 2 روایتوں کہتی ہیں تو مستحب روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن باقی جو کہتی ہیں کہ آپ جو سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھیں، وہ کہتی ہیں کہ روزہ نہ رکھیں روایات، چاہے واجب ہو چاہے. وما ذالک، کہتے ہیں کہ اگرچہ اس کو مان لے، ما ذالک اس کو مان لے یعنی حرام ہے ان روایات کے مطابق جس میں اطلاق ہے. یستثنیٰ 3 ایام من الحاجۃ بالمدینہ المشرفہ، اگر کوئی کسی کام کی وجہ سے مدینہ مشرفہ میں جائے تو وہ 3 روزے اس کے لیے جائز ہوں گے. اور اسی طرح قیل والمشاہد، بعض نے کہا کہ مشاہد مقدسہ بھی مدینے کی طرح ہے، ادھر کسی کام کے لیے جائے تو 3 روزے رکھ. الرابعۃ عشرۃ یعذر من افطر فی شہر رمضان عامدا عالما بالتحریم لا ان افطر لعذر کسلامت من غرق. اگر بہت ہی آسان سا مسئلہ، اگر کوئی رمضان المبارک میں اس چیز کا علم بھی ہو کہ روزہ افطار کرنا، روزہ نہ رکھنا حرام ہے، علم ہونے کے باوجود بعد میں عمدن جو ہے وہ روزے کو افطار کرے تو حاکم شرع اس کو تعزیر کرے گا، سزا دے گا، جو سزا حاکم شرع مناسب ہے. کوئی مقرر نہیں، اس کی مقرری کس کے ثواب دید سے؟ حاکم. کب؟ جب افطار کرے عالماً عمدن بغیر عذر،
اس سے پتہ چلتا ہے اگر عذر کے ساتھ کرے، مثلا کسی خود ڈوب رہا ہے اسی وجہ سے پانی میں جو اپنا سر ڈوبایا اور ایک دو گھونٹ پانی کے پی لیے تو اس کی وجہ سے اس پہ تعزیر نہیں کی جائے گی۔ اور اسی طرح یا کسی دوسرا جو شخص ڈوب رہا ہے اس کو بچانے کے لیے پانی میں اتراؤ اور مجبوراً اس کو ایک پانی گھونٹ جو ہے وہ پینا پڑا تاکہ جو صحیح طریقے سے اس کو بچا سکے، تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ روزہ اس پر تعزیر نہیں کی جائے گی۔ اور اسی طرح تکیے کی وجہ سے کیسے تکیہ؟ یعنی دیکھیے سنیوں کے ہاں جو ہے وہ غروب ہے وہ فقط جو سورج ڈوبنے سے غروب ثابت ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں سورج ڈوبنے سے غروب ثابت نہیں ہوتا، بلکہ عمرت مشرقی یا جو سرخی ہے مشرق کی طرف سے آتی ہے وہ سر تک پہنچ جائے تو پھر جو ہے وہ غروب شمس سے متحقق ہوتا ہے۔ اگر کو تکیہ کرتے ہوئے سنی جس طرح مثلا غروب آفتاب سے روزہ افطار کرتے ہیں وہ بھی تکیتاً اسی وقت افطار کر لے تو کہتے اس وقت بھی تعزیر ہے نہیں۔ اور اسی طرح دوسرا تکیے کا کیا مورد ہے؟ دوسرا تکیے کا یہ مورد ہے کہ شیعوں کے ہاں وہ ابھی عید کا چاند نظر نہیں آیا ہو، ثابت نہ ہو، لیکن سنیوں کے ہاں ثابت ہو چکا ہو، یعنی 30 رمضان ہو، شیعوں کے ہاں سنیوں کے ہاں کیا ہو یعنی عید ہو، تو اس وقت بھی روزے کو اگر افطار کر لے تو تعزیر نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح ہی ہمارے ہاں جو رمضان کی اول ثابت نہیں ہوئی ہو لیکن سنیوں کے ہمارے ہاں جو اول رمضان کی ثابت ہو چکی ہو لیکن سنیوں کے ہاں ثابت ہے یعنی 30 شعبان ہو تو اس وقت بھی افطار تکیتاً کر سکتا ہے۔ یہ تمام موارد جو ہیں وہ عذر کے ان صورت میں تعزیر نہیں کی جائے گی، اگر کہ روزہ باطل ہے لیکن تعزیر نہیں۔ ہاں کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہم نے جو کہا کہ یہ کھا پی ان عذر میں سکتا ہے کتنے حد تک، یعنی جتنی حد تک وہ ضرر دفع ہو سکے، زیادہ یہاں پر بھی کھانا پینا نہیں، ایک گھونٹ پانی کی ضرورت ہے تو اس سے زیادہ نہ پیے، دو یعنی اگر وہ تکیہ کرنا چاہتا ہے تو ایک گھونٹ پی لے، سنی دیکھ لے تو تکیہ متحقق ہو جائے گا، تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں زیادہ جو افطار کو انجام نہ دے، اگر انجام دے گا تو پھر اس پر بھی تعزیر ہوگی۔ یعنی دونوں یا تکیہ کا عذر والا تکیے کا مورد ہو یا غیر تکیے کا مورد ہو، حد سے زیادہ جتنے یعنی حد کے مطابق جتنے افطار سے ضرر دفع ہو جاتا ہے اس سے زیادہ افطار نہ کرے، اگر زیادہ کرے گا تو اس پر بھی تعزیر ہوگی۔ دیکھیے اگر ہاں یہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس کو تعزیر کی جائے گی، ایک مرتبہ افطار کیا، دوسری مرتبہ بھی افطار کیا تو تعزیر کی جائے گی، اگر تیسری مرتبہ افطار کیا تو تعزیر نہیں بلکہ قتل کیا جائے گا، ایک قول کے بنیاد پر، دوسرے قول کے بنیاد پر تیسری مرتبہ نہیں بلکہ چوتھی مرتبہ، ایک مرتبہ تعزیر، دوسری مرتبہ تعزیر، تیسری مرتبہ تعزیر، چوتھی مرتبہ قتل کیا جائے گا۔ لیکن قتل کب کیا جائے گا؟ کہتے ہیں کہ آیا ایک صورت یہ ہے کہ اس نے تو 3 مرتبہ پہلے افطار کیا لیکن درمیان میں اس کو تعزیر نہیں ہوئی، کوڑے نہیں لگے اس کو، تو کہتے ہیں اس کو اسی وقت 3 دفعہ نہیں کہیں گے بلکہ 3 دفعہ کب کہیں گے؟ جب ہر افطار کے بعد ایک ایک مرتبہ تعزیر ہوئی ہو، یعنی تعزیر کا درمیان مثلا ایک مرتبہ افطار کیا تعزیر ہوئی، دوسری مرتبہ افطار کیا تعزیر ہوئی، تیسری مرتبہ افطار کیا تعزیر ہوئی، تو ابھی چوتھی مرتبہ قتل کیا جائے گا۔ لیکن اگر 3 مرتبہ مسلسل فقط افطار کیا تعزیر نہیں ہوئی تو ہم چوتھی مرتبہ اس کو قتل نہیں کریں گے بلکہ کیا کریں گے، یہ تعزیر کا پہلا مرتبہ شمار ہوگا، یعنی جب تک تعزیر کا درمیان میں تخلل نہ ہو تو اسی وقت یہ مرتبے شمار نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، رابعۃ عشرۃ یعذر من افطر فی شہر رمضان عامدا عالما بالتحریم۔ 14واں مسئلہ یہ ہے کہ اس شخص کو تعزیر کی جائے گی جو افطار کرے شہر رمضان میں عمدن، عالما علم بھی ہو اس کو حرمت کا کہ رمضان المبارک میں افطار کرنا حرام ہے، لا ان افطر لعذر، لا یعنی لا یعذر ان افطر عذر کا سلامت من غرق، جس طرح خود جو ڈوب رہا ہے بچنے کی وجہ سے افطار کر لیا، وہ ان کا غریق یا جو شخص ڈوب رہا ہے اس کو بچانے کے لیے، والے تقیت قبل الغروب اور تقیے کی خاطر مثلا غروب سے پہلے افطار کیا ہے، وہ آخر رمضان اور تقیے کی وجہ سے آخر رمضان میں کیا کیا ہے اس نے افطار کیا ہے، یا اول رمضان میں اس نے افطار کیا ہے، یہ تینوں مورد جو تھے وہ تقیے کے لیے تھے۔ مال اختصار علامہ یتعدی بہ ضرورت ولو زاد فکمن لا عذر لہ، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اختصار کرے ایسی چیز پر جس کی وجہ سے ضرورت پوری ہو جاتی ہو، ولو زاد اگر ضرورت سے زیادہ انجام دے دے فکمن پھر اس طرح ہو جائے گا، اس شخص کی طرح ہو جائے گا جس کے پاس کوئی عذر ہے۔
فإن عاد إلى الإفطار ثانيا بالقیدین، اگر دوسری مرتبہ بھی افطار کو انجام دے قیدین کے ساتھ، کون سے؟ عمدن و علمن، ان دونوں صورتوں میں دوسری مرتبہ بھی انجام دے عذر ایزن تو پھر بھی تعزیر ہے۔ فإن عاد إلى ثالثا بہما، اگر جو ہے وہ تیسری مرتبہ بھی افطار کی طرف پلٹے بہما یعنی ان دونوں قیدوں کے ساتھ قتل، تو اس کو ونصب فی الدروس قتلہ الی الثالثۃ الی مقطوعۃ سماع، کہتے ہیں کہ مصنف نے اپنے کتاب دروس میں قتلہ کون سا؟ یہ شخص جو روزے کو افطار، اس کے قتل کی نسبت دیے ثالثہ کی طرف یعنی کیا؟ دو مرتبے گزرنے کے بعد تیسری مرتبہ قتل کیا جائے گا۔ دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ کہتے ہیں کہ مقطوع سماع، مقطوع کی اصطلاح کے لحاظ سے جو ہے مقطوع اس روایت کو کہتے ہیں جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے تابعی سے لی جائے، صحابی کے بعد جو تابعی کا رتبہ ہے اس سے لی جائے تو اسے مقطوع روایت کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو مصنف کی بلکہ اکثر فقہا کی جو مقطوع سے مراد وہ لیتے ہیں، فقہ میں اس سے مراد روایت مضمرہ ہوتی ہے۔ روایت مضمرہ کیا ہوتی ہے؟ روایت مضمرہ یہ ہوتی ہے کہ راوی جو ہے وہ امام کا اسم مبارک صریحاً ذکر نہ کرے، مثلا یہ کہے کہ سألتہ، میں نے اس سے سوال کیا، فأجاب، پھر اس نے کس سے سوال کیا؟ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ روایت مضمرہ جو ہوتی ہے وہ روایت ضعیف کے قسموں میں ہو سکتا ہے کہ کسی امام سے سوال نہ کیا بلکہ کسی عام آدمی۔ یہاں پر روایت مقطوعہ سے مراد وہی روایت مضمرہ ہے۔ وکیل یقتل فی الرابعۃ، جن بعض نے کہا ہے کہ اس کو چوتھی مرتبہ قتل کیا جائے 3 مرتبہ تعزیر کرنے کے بعد۔ وہ شارح کہتے ہیں کہ قتل کا معاملہ ہے، احتیاط کے مطابق یہی بات ہے کہ چوتھی مرتبہ قتل کیا جائے۔ وانما یقتل فیہما مع تخلل التعزیر مرتين او ثلاثة، کہتے ہیں انما یقتل فیہما، اس کو قتل کیا جائے گا فیہما ان دونوں میں، یعنی کس چیز میں؟ دونوں میں، ثالثہ میں یا رابعہ میں۔ کب؟ ما تخلل التعزیر مرتين، یا تو 2 مرتبہ درمیان میں تعزیر ہو چکی ہے اگر آپ قائل ہیں کہ تیسری مرتبہ قتل کیا جائے، اور ثلاثاً یا 3 مرتبہ تعزیر کی جا چکی ہو، کس قول کے بنیاد پر؟ جب آپ قائل ہیں کہ چوتھی مرتبہ قتل کیا جائے۔ لا بدون تعزیر اگر نہیں ہوئی، اگر 5 مرتبہ اس نے افطار کر لیا پھر بھی قتل نہیں ہوگا۔ یہاں پر قتل کا معیار تعزیر ہے کہ تعزیر کتنے مرتبہ ہوئی ہے۔ جی ہاں، کوئی مسئلہ نہیں، 3-4 مرتبہ کیے تھے اس کے مطابق یہی۔ ولو كان مستحلا للافطار اي معتقدا كونه حلالا ويتحقق بالاقرار بقتل باول مرة ان كان ولد على الفطرة الاسلامية واستتيب ان كان عن غيرهما۔ اگر دیکھیے ایک مرتبہ ایک شخص ایسا ہے، یہ جو ہم نے کہا کہ جو کوئی شخص روزہ افطار کرے تو اس کو قتل کیا جائے گا تعزیر کے بعد۔ یہ کون سا شخص ہے؟ کہتے ہیں یہ اس شخص کے لیے حکم تھا جو شخص رمضان المبارک میں روزے کو باطل کرنے کو حرام سمجھتا ہو، اس کے لیے حکم ہے۔ اگر کوئی شخص روزے کو باطل کرنے کو رمضان المبارک میں حرام ہی نہیں سمجھتا، بلکہ اس کا اعتقاد کیا ہے کہ کوئی حرمت وغیرہ نہیں ہے، بلکہ روزہ افطار کرنا جس طرح عام دنوں میں حلال ہے ہر چیز کھانا پینا، اس طرح رمضان المبارک میں بھی کہتے کہ پھر جو انتظار نہیں کیا جائے گا بلکہ پہلی مرتبہ جس طرح پہلا روزہ افطار کیا تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ لیکن کب؟ جب وہ مرتد ملی نے بلکہ مرتد فطری کی وضاحت پہلے بھی ہو چکی ہے کہ جس کے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک کوئی مسلمان ہو اور یہ بھی بالغ ہونے کے بعد، اس طرح کیونکہ بلوغت سے پہلے بچہ مسلمان یا کافر نہیں ہوتا بلکہ مسلمانوں کے ہاں ہو تو مسلمانوں کے حکم میں ہوتا ہے، اگر کافروں کے ہاں ہو تو ہاں یہ بھی بالغ ہونے کے بعد اسلام قبول کر لے پھر جو وہ کافر ہو جائے تو اس صورت میں اس کو فوراً ہی قتل کیا جائے گا۔ اگر مرتد فطری نہیں بلکہ مرتد ملی ہے تو اس صورت میں اس کو ایک چانس دیا جائے گا کہ توبہ کر لو، اگر توبہ نہ کرے
تو پھر اس کو قتل کیا. ولو کان مستحلا للافطار، اگر جو ہے مستحل افطار، افطار کو حلال سمجھتا ہو، اے معتقدن کونہ حلالا، یعنی اس کا اعتقاد یہ ہو کہ افطار حلال ہے، ویتحقق، یہ کیسے متحقق ہوگا کہ یہ افطار کو حلال سمجھتا ہے؟ افطار کو حلال سمجھنا متحقق ہوگا بالاقرار، کہ یہ خود اس کا اقرار کرے گی، کوئی مسئلہ نہیں. قتل باول مرتن، تو اس کو پہلی مرتبہ قتل کیا جائے گا. ان کان ولد علی الفطرۃ الاسلامیہ. احسنت. فإن بأن انعقد حلال اسلام احد، اب یعنی اس کا جو نطق یا حال اسلام احد ابوہ، ہاں اس کا مطلب یہ کہ فطرت پہ پیدا ہے، یعنی کیا، یعنی اس کا جب نطفہ منعقد ہوا ہو تو ان کے دونوں ماں باپ میں سے کوئی بھی ایک کیا ہو، وقت طیب، اور توبہ طلب کی جائے گی کس سے؟ ان کانا ان غیرہا، اگر غیر فطرت اسلام یعنی مرتد فطری نہ. فإن تاب، اگر توبہ کر لے تو ٹھیک ہے کہ نہیں جی بس صحیح ہے، واقعی روزہ افطار کرنا حرام ہے رمضان المبارک ہے، وإلا قتل، تو ورنہ. هذا اذا كان ذکرا، یہ کب حکم ہے؟ یہ جب مذکر ہو. تو مرتد فطری جو مستحل افطار ہو پہلی مرتبہ میں ہی، اگر جو ہے مرتد فطری اگر مرتد ملی ہو تو توبہ طلب، توبہ نہ کرے تو پھر اگر مذکر ہو. مذکر کی قید لگانی چاہیے تھی، شہید اول کو نہیں لگائی، لیکن کس نے آ کر یہ قید لگائی؟ شہید ہے. یہ بات. اما الانثى فلا تقتل مطلقا، باقی رہی عورت کی بات تو اس کو قتل مطلقا، چاہے مرتد فطریہ ہو یا مرتدیہ ملیہ ہو. بل تو بس، بلکہ اس کو محبوس کیا جائے گا، قید میں ڈالا جائے گا. وتضرب اوقات صلاۃ الا ان تتوب، او اسے توبہ طلب قید میں ڈالا جائے گا، اور ہر نماز کے بعد جو اسے تھوڑی سرزنش کی جائے گی یہاں تک کہ وہ توبہ کرے. یا وانما، وہ میں نے کہا ایک ہی مرتبہ کرے تو پھر تو ایک ہی وقت میں شاید وہ وفات کر جائے، تو یہ اوقات صلاۃ والی بات ہی نہیں رہے گی، پھر تو کر رہے وقت صلاۃ کرتے. وانما یکفر مستحل الافطار. اگر دیکھیے ایک اور بھی قید جو مصنف کو ذکر کرنی چاہیے تھی، وہ قتل کا مسئلہ ہے، آسان بات نہیں. وہ یہ کہ وہ ایسی چیز سے روزے کو افطار کرنے سے، ایسی چیز سے روزے کو افطار کرنا جائز سمجھتا ہو جس پر جمیع مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اس سے افطار کرنا روزے کی حالت میں یہ چیز انجام دینا حرام ہے. ایسی چیز کے بارے میں کہتا، مثلا وہ کہے کہ روزے میں کھانے پینے، اگر رمضان المبارک ہو تو کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں. ایسی چیز یعنی جس پر تمام علماء کا، مسلمین کا اتفاق ہے کہ یہ روزے کو کیا کرتی ہے، ہاں. لیکن اگر وہ ایسی چیز کے بارے میں کہے کہ افطار کرنے میں کوئی حرج نہیں جس پر اتفاق نہ ہو، بلکہ کیا علماء کے درمیان میں مثلا فرد بونے کے بارے میں ہے، یا جس طرح وہ حکنا کرنے کے بارے میں، ایسی چیز سے کہے تو پھر قتل ہے. یعنی اگر اختلافی مسئلہ ہو اس میں افطار کو جائز سمجھتا ہو تو قتل کا حکم نہیں. یہ قتل کا حکم کس میں؟ یعنی ایسی چیز سے روزے کو افطار کرنا حلال سمجھتا ہو جس پر علماء مسلمین کا کیا ہے اتفاق. یعنی مصنف کے لیے دو کیسے لگانی چاہیے، کیا کہ یہ قتل کا حکم ایک مرد کے لیے، عورت کے لیے نہیں. اور دوسرا یہ مستحل ہو ایسی چیز کے بارے میں جس پر مسلمین کا اجماع ہے کہ اس سے افطار کرنا روزے کی حالت میں انجام دینا کیا ہے، حرام. اور تیسری بات کہ وہ ایسے شخص کو فوراً قتل کیا جائے گا جس کے بارے میں امکان شبہ نہ ہو. اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے بارے میں امکان ہو کہ اسے شبہ ہوا ہو، کیسے؟ مثلا ایک نیا مسلمان ہے، بلاد الکفار میں رہتا تھا، یورپ کے کسی ملک میں رہتا تھا جہاں تک مسلمانوں کی کوئی رسائی، اس کو رمضان المبارک کا ہی پتہ نہیں، یا پتہ ہے تو اسے یہ علم ہی نہیں کہ یہاں پر روزہ واجب ہوتا ہے اور کھانا پینا جائز ہے. تو کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں اس کو بھی قتل ہے نہیں. ہاں ایسا شخص قتل کیا جائے جو مسلمانوں کے معاشرے میں رہتا ہو، یہ چیزیں پتہ بھی ہو، اس کے بارے میں شبہ کا امکان ہی نہ ہو، تو پھر ایسے شخص کو قتل. ولو کانم، اچھا یہ کہاں پہ عمل انسا فلا تقتل،
وإنما يكفر مستحل الإفطار بمجمع على إفساده الصوم بين المسلمين بحيث صار ضروريا كالجماع والأكل والشرب المعتادين اما غیرو فلا علل اشار. کہتے ہیں کہ جو مستحل افطار ہے اس کو کافر سمجھا جائے گا اور قتل کیا جائے گا. کب؟ جب وہ مستحل افطار کو حلال سمجھتا ہو ایسی چیز سے جس پر یہ کیا ہے بے مجمعین، جس پر اجماع ہے. کس چیز کے کیا اجماع ہے؟ علی افساد ہی کہ یہ چیز کیا کرتی ہے؟ صوم کو فاسد کر دیے. کن کے درمیان میں اجماع ہے؟ بین بحیث اس لحاظ سے کہ وہ ضروریات دین میں سے بن چکی ہے. جس طرح نماز کا وجوب سب کے یہاں جو ہے اجماع ہے. اگر کوئی نماز کے وجوب کا ہی انکار کر دے تو وہ کافر کے حکم میں چلا جائے. کل جماع، جس طرح جماع، عقل، شرب معتادی. اما غیر ہو، اگر غیر مجمع علیہ چیز ہو فلا علی الاشر، تو پھر کفر کا حکم اور اس پر جو قتل نہیں، حکم نہیں لگایا جائے گا. وفیہ لو ادعا الشبہۃ الممکنۃ فی حقی قبل من. وفیہ فی یعنی کیا؟ اس مجمع علیہ یعنی وہ یہ کہ ایک مرتبہ ہم نے کیا کہا کہ ایسی چیز کے بارے میں وہ افطار کو جائز سمجھتا جس پر اجماع. ابھی وہ اسی چیز کے بارے میں کہتا ہے کہ مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ اس چیز سے بھی جو روزے کی حالت میں نہیں کھائی جاتی، اس وجہ سے میں نے کہا تھا کہ حلال ہے. لیکن یہ دعویٰ ایسے شخص کے لیے ہو جس کا دعویٰ کرنا بھی، دعوے کو قبول کرنا بھی ممکن ہو، لیکن اگر وہ رہتا ہی مولویوں کے شہر میں ہو، سارا کچھ پتا ہو، تو اس کے بارے میں یہ دعویٰ قبول ہے. وفیہ مجمع علیہ میں لو ادعا الشبہۃ الممکنہ فی حقی، اگر وہ دعویٰ کرے ایسے شبہ کی جو اس کے حق میں ممکن ہو، حق میں ممکن ہو، جس طرح میں نے مثال دی. قبل منہ تو قبول ہے. فمن ہنا یعلم ان اطلاقہ الحکم لیس بہ. یہاں سے یہ ہمیں علم ہو گیا کہ مصنف یہ جو مطلقاً کہا کہ اگر وہ مستحل افطار ہو تو اس کو بس قتل کیا جائے گا. یہ حکم کو مطلق کرنا، مذکر و مؤنث کی قید نہ لگانا، مجمع علیہ اور غیر مجمع علیہ کی قید نہ لگانا، شبہ ممکنہ اور غیر ممکنہ کی قید نہ لگانا، اس وجہ سے یہ حکم کا مطلق ہونا جائز ہے. بلکہ یہ ساری قیدیں مصنف کو الخامسۃ عشرۃ البلوغ. مسئلہ یہ کہ مصنف نے اگر ساری قیدیں لگاتا تو پھر شرح کس کرتا یہ بھی ہے نا. اور آگاہ کے لیے کہتے ہیں شہید اول کے بعد اتنا وقت بھی نہیں تھا، اور یہ چیزیں خود بخود. ایک تیسری چیز تو واضح ہے، ایسے آدمی جو عقل بھی یہی کہتی ہے کہ جس کے لیے ممکن ہی نہیں، یعنی وہ معذور شمار ہوگا، علم ہی نہیں، دور دراز علاقے میں تو اس کو کیسے قتل کیا. یہ تیسری قید تو بدی ہے اصول پہ. الخامسۃ عشرۃ البلوغ الذی یجب معه العبادۃ الاحتلام وخروج المنی من قبلہ مطلقا فی الذکر والانثى ومن فرجیہ فی الخنثى. 15واں مسئلہ بہت ہی آسان. علامت بلوغ کی وجہ سے روزہ واجب ہوتا ہے. بلوغ کی علامات میں سے پہلی علامت ہے یعنی احتلام جو ہو، نیند کی حالت میں ہو یا جاگتے وقت شہوت کے ساتھ ہو یا بغیر شہوت کے ساتھ، جماع یا غیر جماع، کسی بھی وجہ سے انسان محتلم ہو جائے تو وہ علامت ہے بلوغ کی. اور یہ احتلام میں منی کا خارج نہ کہاں سے؟ کہتے ہیں عورت اور مرد میں ان کی جو اگنی شرم کا ہے اس سے. اور خنسا جو ہے فرج ہے، کیونکہ خنسا کے بارے میں یہ کہ اس کو دونوں فرج ہوتی ہے، عورت کی بھی اور مرد کی بھی. اگر اس سے منی خارج ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ بالغ ہو گیا ہے. اور دوسری علامت کیا ہے؟ دوسری علامت یہ ہے کہ زیر ناف، شرم کا کے اوپر اور جو ہے وہ زیر ناف بال آ جائے، سخت بال آ جائیں، تو وہ بھی علامت ہے کہ یہ جو شخص یا یہ عورت بالغہ ہو گئی. تیسری علامت کیا ہے؟ تیسری علامت یہ ہے کہ اگر مرد یا خنثی کی عمر 15 سال ہو جائے تو وہ بالغ، اور اسی طرح اگر عورت کی عمر 9 سال ہو جائے تو وہ بالغہ ہو جائے گی. لیکن بعض نے کہا ہے کہ 10 سال بھی کافی ہے. الخامسۃ عشرۃ البلوغ الذی یجب معه العبادۃ الاحتلام. کہتے ہیں کہ 15واں مسئلہ یہ ہے کہ بلوغ کیا ہے جس کی وجہ سے عبادت واجب ہو جاتی ہے. وہ بلوغ کیسے ہوتا ہے؟ احتلام کیا ہوا؟ خروج المنی من قبلہ، کہ منی خارج ہو اس کے قبل سے مطلقاً، چاہے مذکر ہو چاہے اور فرج ہے، اور اسی کے فرجے سے منی خارج ہو کس میں؟ اور اول انبات للشعر،
الخشن علی العانت مطلقاً، یہاں جو ہے وہ انبات الشعر بال اگائیں، علی الخشن انبات الشعر الخشن یعنی سخت، علی العانت عانت یعنی زیر ناف شرمگاہ کے اوپر، مطلقاً مطلقاً یعنی چاہے عورت ہو چاہے، اور بلوغ اکمال 15 سنہ ہلالیہ، یہاں جو 15 پورے سال گزر جائیں گے، لیکن کون عیسوی نہیں، جنوری سے حساب نہیں کریں گے، بلکہ یہ اسلامی سال ہے اسی۔ پھر ذکر والخنسا، ذکر و خنسا میں و اکمال قصہ فی الانسا، بہت یعنی تقریباً شعری مزاج آگا کہ دیکھتے پھر ذکر والخنسا والاکمال قصہ فی الانسا علی المشہور، وقال الشیخ فی المبسوط وطبع ابن حمزہ بلوغها المرأت بعشرہ، انہوں نے کہا کہ عورت کے لیے آغا شیخ توسی اپنی کتاب مبسوط میں، اور ابن حمزہ جو ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ 10 سال، ٹھیک۔ وقال ابن ادریس الاجماع واقع علی التسع، لیکن ابن ادریس ہلی نے کہا ہے کہ اجماع کس چیز پر ہے؟ 9 پر، 9 پر اجماع یعنی کیا؟ یعنی عورت کے اگر 9 سال کی ہو جائے تو بعد۔ تھوڑی سی اگر آج اجماع کی بات کر لیتے ہیں، اجماع کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اجماع یہ ہے کہ علماء کا تمام علماء کا کسی مسئلہ میں کسی حکم پر متفق ہونے کا نام اجماع۔ تو یہاں پر اعتراض ہوگا کہ ابن ایک ہی وہ بہت جو مشکل ہے، یہ ہو گیا اجماع۔ تو یہاں پر ایک اشکال مقدر ہوگا کہ ابن ادریس ہلی کہتے ہیں کہ جمیع علماء کا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہاں پر شیخ توسی اختلاف کر رہے ہیں، ابن حمزہ اختلاف کر رہے ہیں، تو اجماع کیسے متحقق ہو گیا؟ سمجھا سمجھ گیا؟ یہ تو اجماع ہوا ہی نہیں، آپ نے کہا اتفاق علماء، علماء کا اتفاق ہی نہیں، تو اس کا جواب دے رہے ہیں۔ دیکھیے کہتے ہیں کہ اجماع ہمارے ہاں بنفسی علماء کا اتفاق یہ ہمارے یہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اجماع ہمارے لیے حجت ہے اس صورت میں جب کشف قول معصوم کرے، یعنی ہمیں یہ اجمالاً پتہ ہو کہ اجماع کنندگان میں، اجماع کرنے والوں میں امام بھی موجود تھا، اس لیے کہتے ہیں کہ اجماع کرنے والوں میں ضروری ہے کہ ایسا شخص بھی ہو جس کے بارے میں ہمیں علم نہ ہو کہ یہ کون ہے، تاکہ ہم کہہ سکیں کہ شاید وہ کون ہو، امام۔ ٹھیک ہے آگے کہتے ہیں کہ یہ یعنی اجماع خود بخود حجت نہیں، بلکہ اصل میں کون سا ہے؟ کشف قول معصوم و قول معصوم۔ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے اگر کوئی شخص مخالفت کرے لیکن اس کا نام اور اسم معلوم نہ ہو تو اس سے یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ شاید مخالف کون ہو، امام، تو ہمارے اجماع کو کیا ہو جائے گا؟ نقصان۔ لیکن اگر جو مخالفت کرے وہ ایسا شخص ہو جس کا اسم بھی ہمیں معلوم ہو، پتہ بھی ہو کہ یہ امام ہے نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کی مخالفت اجماع کو کوئی نقصان ہے نہیں۔ یہاں پر مخالف کون ہے؟ شیخ توسی پتہ ہے، اور دوسرے مخالف کون؟ ابن حمزہ ان کا بھی پتہ ہے، لہذا کوئی غلط نہیں۔ اور اس کے علاوہ شیخ توسی کے جو متقدمین ہیں ان کا بھی اجماع ہے۔ کون سے متقدمین؟ شیخ مفید، شیخ صدوق وغیرہ، اور شیخ توسی کے بعد جو متاخرین ہیں ابن ادریس، علامہ ہلی وغیرہ، ان کا بھی اجماع ہے کس پر؟ کہ 9 سال کی اگر عورت ہو تو اس پر وہ بلوغ کے احکام جاری ہوں گے، نہ کہ 10 سال کے لیے۔ ولا یعتد بخلافها، اور 9 کے خلاف جو بات ہے اس کا جو ہے اتنا نہیں کی جائے گی، اس کی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ کیوں نہیں؟ شذوذ، یہ شاذ قول ہے جنہوں نے کہا ہے کہ 10۔ والعلم بے نسبہما، اور دوسری بات ہے کہ ان کے دونوں کے نسب کا بھی علم ہے کہ ایک شیخ توسی ہے، دوسرے ابن حمزہ۔ وتقدمی علیہما، اور یہ اجماع علی 9 مقدم علیہما، کن پر؟ دونوں پر۔ وتأخری عنہما، اور ان سے متاخر والوں نے بھی اجماع کیا ہے، تأخری اجماع علی 9 عنہما عن شیخ توسی۔ آیا دوسری بات ہے کہ آیا یہ جو ہے حیض، اور کسی عورت کو حیض آ جائے یا حاملہ ہو جائے تو یہ بلوغ کی علامت ہوتی ہے یا نہیں؟ تو یہاں پر صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ یہ بلوغ کی علامت نہیں، بلکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ عورت اس سے پہلے بالغ ہو چکی۔ حیض تب آئے جائیں جب بالغ ہو گئے، پھر حیض آتا ہے۔ حاملہ کب ہوگی؟ جب پہلے بالغہ ہو، بعد میں حاملہ۔ یہ لہذا یہ علامتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ کشف کرتی ہیں کہ پہلے ہی ہو چکا ہے۔
اما الحیض والحمل للمرأة فدلیل علی سبق البلوغ، اگر کسی کو حیض آ جائے یا حاملہ ہو جائے عورت تو یہ دلیل ہے، دونوں چیزیں دلیل علی سبق البلوغ، بلوغ ان سے پہلے، وفی الحاق اخضرار الشارب، اچھا مونچھوں کا تھوڑا مونچھیں تھوڑی تھوڑی مونچھیں ہلکی مونچھیں آ جانا، و انبات لحیت بالعانت، اور اسی طرح تھوڑی داڑھی اگانا، قول قوی وفی الحاق، یعنی اس کو بھی بلوغ کی علامات کے ساتھ ملحق کریں یا نہ کریں، کہتے ہیں اشارے کرتے ہیں اس میں ملحق کرنے میں قول قوی۔ وَيُعْلَمُ سَنُّ بِالنِّيَّةِ وَالشِّيَاعِ، عمر کا کس سے پتہ چلے کہ یہ 15 سال کا ہو گیا ہے؟ بینہ دو شخص گواہی دیں گے اس کی عمر میں 15، وَالشِّيَاعِ یا مشہور ہو جائے کہ یہ 15 سال کا، لا بدعویٰ، نہ کہ فقط یہ دعویٰ کرے کہ میں 15 سال کا ہوں، نہیں اس کی دعویٰ قبول ہے، یا اسی طرح یہ کہے کہ میں 14 سال کا ہوں، دوسرے لوگ کہیں گے یہ 36 سال کا ہے۔ بات وہ آ رہی ہے نیچے بات، والانبات بہما، اور انبات یعنی کسی انبات اشار بال اگائے یا نہیں، یہ بہما کیسے؟ گواہی کے ذریعے اور شیعہ کے ذریعے، وبالاختبار، اور اختبار تحقیق کریں، دیکھیں، کہتے ہیں کہ ابھی دیکھنے کا مسئلہ جہاں تک آیا کہ اس پر بال اگائے یا نہیں، اس میں دو قول ہیں، بعض یہ کہتے ہیں کہ علیہ السلام ورحمۃ اللہ، بعض یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو جہاں پر بال اگاتے ہیں زیر ناف سے ہی شرم گاہ شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس صورت میں اختبار جائز نہیں ہوگا فقط اضطرار کی حالت میں، جو کہتے ہیں کہ زیر ناف سے لے کر ہی شرم گاہ جو ہے وہ، تو اس صورت میں آپ جو اختبار نہیں کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے کہ بال اگائے، کوئی دوسرا شخص دیکھے نہیں سکتے۔ دوسرے مشہور اس کے قول کے قائل ہیں کہ شرم گاہ فقط اعلی تناسل اور پچھلا جو حصہ ہے مکہ وہی شرم گاہ، اس کے علاوہ باقی شرم گاہ نہیں ہے، یعنی زیر ناف مطلقاً شرم گاہ نہیں، بلکہ فقط کون سی ہے؟ وہی جہاں سے پیشاب یا جو اعلی تناسل اسی کو شرم گاہ کہتے ہیں۔ تو اس صورت میں چاہے اصرار ہو چاہے غیر اصرار، دونوں صورتوں میں اختبار ہو سکتا ہے، یعنی شرم گاہ کی تعیین میں اختلاف ہے۔ اگر یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شرم گاہ کیا ہے، یعنی زیر ناف سے شروع ہو جاتی ہے، تو اس کے مطابق آپ اختبار نہیں کر سکتے سوائے کہ آپ کو اضطرار ہو اختبار کرنے کا۔ اگر مشہور کے قائل ہیں کہ نہیں، فقط جو ہے وہ دونوں شرم گاہ ہیں ہی، عورت ہے، اس کے علاوہ عورت شمار نہیں ہوتا، تو اس صورت میں چاہے اضطرار ہو چاہے بغیر اضطرار کے اختبار کیا جاتا ہے۔ وبالاختبار، اور یہ ان بات کا پتہ چل جائے گا اختبار سے بھی، فإنه جائز مع الاضطرار، پھر یہ اختبار، یہ دیکھنا تحقیق کرنا جائز ہوگی اضطرار کے ساتھ، کب؟ ان جعلنا محلہ من العورت، اگر یہ ان بات کی محل جہاں پر یہ بال اگتے ہیں اس کو عورت میں سے قرار دیں تو فقط اضطرار کی صورت میں جائز ہوگا، ورنہ جائز ہے او بدون ہی، یا ہم کیا کہیں گے بدون اصرار بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، کب؟ جب مشہور کے قائل ہو جائے، مشہور کے قائل ہو جائے یعنی کیا؟ زیر ناف سے عورت شروع نہیں ہے، بلکہ عورت جو شرم گاہ وہ فقط کے اعلی تناسل اور مقاد، پھر چاہے اصرار ہو غیر اصرار ہو آپ اختبار کر سکتے ہیں۔ و احتلام بہما و بے غسل جنابت کیسے؟ بینہ گواہی دے، یہاں جو ہے وہ شیعہ ہو جائے تو اس سے بھی ثابت ہے، اب قول ہی یہاں خود کہے کہ مجھے احتلام ہوا ہے۔ وفی قبول قول ابوین اول عبد سے سن وجن، شیخ حیثمی نے جس طرح سوال کیا تھا کہ ماں باپ کہیں کہ یہ اتنی عمر کا ہو گیا، یا فقط باپ کہیں کہ یہ اتنی عمر کا ہو گیا ہے، تو پھر اس کا قول قبول کیا جائے گا یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ قول کبھی یہ ہے کہ اس کا قول ہے